ایسا کرم دور ہو علم آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس سے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ساری مخلوق کی آوازیں وہ سن لیتا ہے۔ اور یہ فرشتہ کون ہے؟ میرے آقا کا خادم ہے۔ خادم کے سننے کی طاقت اتنی ہے تو آقا کی سننے کی طاقت کیا ہوگی؟ روزے دے چوفیرے نے غلام دیاں بولیاں، روزے دے چوفیرے نے غلام دیاں ٹولیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں۔ ایک روز آوے گا سونا تیرے خواب وچ، ایک روز آوے گا، ایک روز آوے گا، ایک روز آوے گا سونا تیرے خواب وچ، بھیجدار سونے تے دروداں دیاں ڈالیاں، بھیجدار سونے تے دروداں دیاں ڈالیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ پاک کے نبی، ان کی دعا کی قبولیت کا واقعہ، قرآنی واقعہ انشاءاللہ الرحمن آج پیش کیا جائے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک، 100 ایئرز تک، 100 سال تک بحالت موت رکھا اور پھر دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، سورہ بقرہ میں اس کا بیان ہے۔ بخت نصر ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ گزرا، اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد در اولاد تھی، ان کو قتل کر دیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، بیت المقدس ویران تھا۔ حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک برتن تھا، اس میں کھجور اور ایک پیالے میں انگور کا
جوس تھا، رس تھا، اور آپ ایک دراز گوش پر گدھے پر سوار تھے. سارے بستی میں پھرے، کوئی بھی شخص نہیں ہے، عمارتیں گری ہوئی ہیں. بڑا تعجب کیا اور تعجب سے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. سواری کے جانور کو باندھا، خود آرام کرنے لگے، سونے لگے. اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی. گدھا مر گیا. صبح کا وقت تھا. 70 سال کے بعد اللہ تعالی نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا. وہ اپنی فوجیں لے کر، لشکر لے کر بیت المقدس پہنچا. اس نے بیت المقدس کو بہترین طریقے سے آباد کیا. جو باقی لوگ رہ گئے تھے اب دوبارہ بیت المقدس میں آنے لگے، اس کے قریب قریب آباد ہونے لگے، تعداد بڑھتی گئی. 70 سال تک اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپائے رکھا. کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکا. اللہ کی شان. جب آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے 100 سال ہو گئے، 100 ایئرز، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر زندہ فرما دیا. سب سے پہلے جان آئی آنکھوں میں، اب باقی جسم میں آئی، اور دیکھتے دیکھتے آپ زندہ ہو گئے. یہ واقعہ تھا شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب. سورج ابھی غروب ہو رہا تھا، اس کے قریب کا واقعہ. آپ دوبارہ زندہ ہوئے اور صبح آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ لگایا 1 دن یا اس سے بھی کم. حالانکہ 100 سال تک آپ آرام فرما تھے. اچھا، آپ کا خیال تھا کہ یہ وہی شام ہے جس کی صبح میں سویا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو. اپنے کھانے اور پانی، کھجور انگور کو دیکھو، بالکل ٹھیک، اللہ کی شان. اور اس کے اندر خرابی نہیں آئی تھی، بو نہیں آئی تھی، کوئی بیڈ اسمیل پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ سڑا نہیں تھا، گلا نہیں تھا. حکومت گدھے کو دیکھو، وہ مر چکا تھا، بدن گل گیا، اعضاء بکھر گئے، اس کی ہڈیاں سفید سفید چمک رہی ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے سامنے گدھے کے اعضاء اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. سمجھیں وہ پیر کی انگلیاں پیر کے ساتھ ملنے لگیں، تو پیر وہ پنڈلی کے ساتھ، تو پنڈلی رانوں کے ساتھ، اس طرح کر کے اعضاء جمع ہونا شروع ہوئے. پھر ان اعضاء پر، یعنی پہلے ہڈیاں جمع ہوئی، پھر اس پر گوشت آیا، گوشت پر کھال آئی، پھر بال آئے، اور اس کے اندر پھر روح پھونک دی گئی. گدھا زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی مخصوص آواز نکالنے لگا. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے قدرت الہی کا مشاہدہ کیا اور فرمایا یا اللہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو ہر شے پر قادر ہے. پہلے تو یقین تھا ہی، اب عین الیقین بھی حاصل ہو گیا. پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اپنے محلے میں تشریف لائے. سر اقدس، داڑھی کے سفید بال، عمر کتنی؟ 40 سال. اب کوئی پہچانتا نہیں. اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے. ایک بوڑھی عورت ملی جو پاؤں سے اپاہج تھی، نابینا تھی. یہ آپ کی کنیز تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا. آپ نے اس سے پوچھا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں، انہیں تو غائب ہوئے 100 سال ہو گئے. یہ کہہ کر وہ بوڑھی کنیز، بوڑھی عورت رونے لگی. آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں. اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
فرمایا اللہ تعالی نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام کی تو دعائیں قبول ہوتی تھی، وہ جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی، آپ دعا کیجئے میری آنکھیں روشن ہو جائیں، میں پھر آپ کو دیکھوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ نابینا عورت بینا ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ، یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھا، پہچان لیا، کہا میں گواہی دیتی ہوں بے شک آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اب آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے کر گئی، وہاں لوگ جمع تھے، آپ کے شہزادے بھی تشریف فرما تھے، اور ان کی عمر تھی 118 سال، والد کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 118 سال۔ آپ کے پوتے بھی تھے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو بڑھیا نے اس مجلس میں پکارا، دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے کہا تو یہ کیسی بات کہہ رہی ہے؟ نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا کی برکت سے تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے آپ کے پاس آئے، آپ کے شہزادے نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان کالے رنگ کے بالوں کا چاند بنا ہوا تھا، جسم مبارک کر کھول کر دکھایا تو وہ بالوں کا ہلال چاند موجود تھا۔ توریت کا کوئی نسخہ باقی نہیں رہا تھا، اور توریت جو آسمانی کتاب ہے اس کا جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ کے سنا دی۔ یاد رکھیے کہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے حافظ ہوتے تھے انبیاء، اور میرے آقا کا معجزہ قرآن بچہ بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کی تھی، مجھے پتا ہے۔ وہ توریت کا نسخہ نکالا گیا، حضرت عزیر علیہ السلام نے زبانی توریت لکھوائی، املا کروائی، ڈکٹیشن کروائی۔ جب اس کو کمپیر کیا گیا تو حرف بحرف بالکل درست نکلا۔ اللہ کی شان۔ اس واقعے کو رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائے سورہ بقرہ میں، اور آیت نمبر ہے 259 259۔ آئیے اس کی آیت اور اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا،
اور وہ بستی اپنے چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کے ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس ضعیفہ بوڑھی عورت کو اللہ تعالی نے بینا کر دیا۔ انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بندہ جب اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو بندوں کو کیا چاہیے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ بدکام سے چھڑائے گی اے بھائیو دعا۔ گناہوں کی عادت نہیں جاتی، نماز میں دل نہیں لگتا، روزے میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، رب سے دعا کرو نا یار، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بدکام سے چھڑائے گی یہ بھائیو دعا، نیکی میں دل لگائے گی یہ بھائیو دعا، بدکام سے چھڑائے گی یہ بھائیو دعا، جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو دعا۔ اور کسی وقت بھی ہمیں چاہیے کہ دعا سے غافل نہ ہو۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں ہم، گناہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، ہم تو خطا کار لوگ ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اولیاء گناہوں سے محفوظ کیے جاتے ہیں، بچائے جاتے ہیں، ہم تو خطا کار لوگ۔ تو گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، بخشش کی دعا کرتے رہیں، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا گیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 مسافر کی دعا۔ نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ تو اولاد کے حق میں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اولاد ڈرے بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ماں کی باپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسے کام کریں کہ ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، بد دعا نہ نکلے۔ تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو بھی غرق ہی نہ ہو جائیں کہیں ہم، تیرا ستیہ ناس ہو جائے تو ستیہ ناس ہی نہ ہو جائے۔ ماں باپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اولاد جو بھی کرے ان کو معاف کرنا چاہیے، شفقت پیار دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے، مگر اولاد کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ ماں باپ دعائیں دیں، بد دعا نہ دیں، کہ بد دعا سے بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اگر دعائیں ملیں تو بیڑا تر جائے گا۔
تو ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں، باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور دادا کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں. اور ماں کی دعا جو ہے یہ زیادہ قبول ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، بلائنڈ ہو گئے تھے. آپ کی ماں نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ تعالی نے آپ کی آنکھیں روشن فرما دی. کتنے بڑے امام بنے، کتنے بڑے محدث بنے، نابینا تھے، آنکھیں ملی ماں کی دعا کی برکت سے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ، ان کو ولایت ملی ماں کی دعا سے. تو ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے فضل و رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرا فضل، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. بے شک یا اللہ رحمت کا مالک تو ہی ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوگا خدا کا ایسا کرم، دور ہو علم، آفات سے بچائے گی